اختلاف کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرنا انسان کی زندگی اور آزادی کی علامت ہے۔ ہر بیماری کا علاج مریض کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ جب ہمیں ناپسندیدہ چیزوں، لوگوں یا واقعات کو برداشت کرنا پڑے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حق اور سچ کا راستہ کربلا کی طرح ہے۔ جب کوئی شخص اصولوں کی پیروی کرتا ہے اسے اسی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر خوش نظر آنے والا شخص حقیقتاً خوش نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ اپنے اندر بہت سے غم چھپائے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اتنا نہ نواز کہ اس میں کھو کر ہم تجھے بھول بیٹھیں، اور نہ ہی اتنا آزمائش دے کہ ہم تیری رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا عذاب کی نشانی ہے۔ آج کل ملک کے عجیب حالات ہیں۔ جتنی زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ اتنی ہی زیادہ خریداری کر رہے ہیں۔ جس کی بات جتنی زیادہ سنی جائے گی اس کا گناہ اور ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ طاقت خوف کو جنم دیتا ہے، خوف نفرت کو جنم دیتا ہے، نفرت جب بے انتہا بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور بغاوت کو طاقت کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ ہماری پہنچ بہت محدود ہے لیکن ہماری خواہشات لامحدود ہیں۔ جب غریب بھوک کی وجہ سے مرتا ہے تو امیر کھانے کی زیادتی کی وجہ سے مرتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے تو آخر ہمیں کس طرح کے کام کرنے چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اس لیے ہمیں نیک کام کر کے جانا چاہیے۔ جو یتیم کے مال سے حج کرے وہ ظالم ہے اور اسے حج کا ثواب بھی نہیں ہوتا۔ جسم کو طاقت فراہم کرنے کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جو خواہش انسان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو وہ حسرت بن جاتی ہے۔ وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے جس کا کوئی دوست، کوئی غمگسار نہ ہو۔ اگر ہم سے ہماری عمر کا سوال کیا جائے تو ہم وہ سال بتاتے ہیں جو گزر چکے ہیں، جبکہ اصل عمر وہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان خوفزدہ رہتا ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی ایک انسان یا معاشرے کا اپنی حد سے بڑھ جانا انسان یا معاشرے کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا پرہیزگار نہ ہو تو قرآن کی تعلیم سے وہ نتائج حاصل نہیں۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن اس کے پورے ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کی علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔
اتنا کماؤ کہ سنبھالنا اور چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند روٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگ آئیں گے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ اگر انسان کے خواب اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہیں تو انسان غریب ہے، اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور خواب اور حیثیت برابر ہیں تو وہ میانہ روی کا قائل ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور ہوتا ہے۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔